نؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وہ عمر جس کے عادات پہ شیدا سقر اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام. حمد و صلاۃ کے بعد واجب الاحترام حاضرین مجلس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب کو میری جانب سے نیا اسلامی سال بہت بہت مبارک. 1448 ہجری کا آج جو ہے وہ پہلی شب ہے اور اس نئے اسلامی سال کے آغاز میں دو عظیم شہادتیں تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی. ایک شہادت امیر المومنین خلیفۃ الثانی حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے جو یکم محرم الحرام کو ہے. دوسری امام علی مقام سیدنا امام حسین اور آپ کے رفقا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے جو 10 محرم الحرام کو ہے. زمانے پہ زمانہ گزرتا جائے گا لیکن ہر دور میں ان دونوں شہادتوں کا تذکرہ زندہ اور باقی رہے گا. حضرات گرامی، ہمارے پیارے نبی حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور اللہ کے حکم سے ایسا سورج ہے کہ حضور کے طلوع ہونے کے بعد اب ہر اپنے اپنے زمانے کا سورج، اپنے اپنے زمانے کے ستارے، چاند، سب کی روشنی جو ہے وہ حضور کے نور کے آگے گویا کہ مانگ پڑ چکی ہے اور حضور کا سورج ہمیشہ ہمیشہ چمکتا رہے گا. حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نہ خود صرف سورج فرمایا بلکہ فرمایا سراجم منیرا، کہ ہمارا محبوب چمکا دینے والا سورج ہے. یعنی حضور خود تو سورج ہیں
جو حضور سے جڑ گیا اللہ تعالیٰ نے اسے بھی نور عطا فرمایا، اور اللہ کے محبوب علیہ السلام سے سب سے زیادہ نور جن حضرات نے پایا ان کی ترتیب اس طرح ہے کہ ایک سمت علی، ایک سمت عمر، صدیق ادھر، عثمان ادھر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا۔ تو حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، یہ حضور کے در اقدس سے سب سے زیادہ نور پانے والے ہیں، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے نور کو جو پورے عالم میں اللہ رب العزت نے حضور کے دیگر غلاموں تک پہنچایا، تو اس میں بھی یہی نظر آتا ہے کہ جس کو بھی حضور کا فیض ملا ہے وہ ان چاروں کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آج ہمارا موضوع خطاب ہے، اور اس لیے کہ آج آپ کا یوم شہادت بھی ہے۔ ہم اہل سنت و جماعت الحمدللہ جملہ اہل بیت، جملہ صحابہ کرام، جملہ اولیاء کاملین، حتیٰ کہ حضور کے ہر غلام سے محبت کرتے ہیں، اور ان کا ادب، ان کی عقیدت، ان کا احترام ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ہمارے نزدیک ان حضرات عالی شان کے کسی بھی معاملے میں کوئی ادنا سی بھی گستاخی آدمی کو اہل سنت و جماعت سے خارج کر دیتی ہے۔ مولانا حسن رضا خان علیہ رحمہ فرماتے ہیں، آپ نے بڑے پیارے انداز میں فرمایا، حسن سنی ہے افراط و تفریط اس سے کیوں کر ہو، ادب کے ساتھ رہتی ہے روش ارباب سنت کی۔ ہم ادب والے لوگ ہیں، ہم سب کا ادب رکھتے ہیں، اور اسی لیے سب کا تذکرہ بھی الحمدللہ ہمارے لبوں سے، ہماری زبانوں سے، ہمارے منبروں سے، ہمارے قلم سے، ہماری تقریرات اور تحریرات سے جاری اور ساری رہتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرات گرامی، ان کے متعلق علامہ ابن کثیر نے ایک واقعہ اپنی کتاب اپنی تاریخ البدایہ والنہایہ میں لکھا۔ اس واقعے سے قرآن مجید کی کچھ آیات کی تفسیر گویا کہ ہمارے سامنے آ جاتی۔ حضرت عمر جب اسلام قبول نہیں کیا تھا تو اہل مکہ تجارت کرنے شام جاتے تھے، سیریا یہ اس وقت روم کا، سلطنت روم جو کہ یورپ سے لے کے عرب تک پھیلی ہوئی تھی، سلطنت روم کا اس زمانے میں جو کیپٹل تھا، جو دارالخلافہ تھا، وہ ملک شام تھا۔ تو یہ پوری دنیا کا ایک طریقے سے مرکز تھا۔ اہل مکہ بھی یہاں اپنا سامان لے جاتے تھے تجارت کی غرض سے۔ حضرت عمر ایک تجارتی سفر پہ تھے۔ اس تجارتی سفر کے دوران، ابھی یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب لوگ انہیں صرف عمر بن خطاب کی حیثیت سے جانتے تھے، اس تجارتی سفر میں ان کی جو ہے وہ کسی سے مٹ بھیڑ ہو گئی، اور چونکہ انتہائی جری اور انتہائی بہادر تھے، اس مٹ بھیڑ میں نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے اس شامی کو قتل کر دی۔ جب وہ قتل ہو گیا، تجارت کا جو معاملہ چل رہا تھا اس میں جناب جو ہے وہ ایک اچانک بھونچال آ گیا، تبدیلی آ گئی۔ آپ وہاں سے نکلے، اور اس وقت آپ کا مقصد صرف یہ تھا کہ میں حفاظت سے ملک شام سے باہر نکل جاؤں۔ اس جستجو میں آپ کو ایک رات جو ہے وہ ایک عیسائی کے گرجا گھر میں گزارنی پڑی۔ آپ جب اس عیسائی کے گرجا گھر میں داخل ہوئے تو اس عیسائی نے بظاہر تو یہی دیکھ کر کہ یہ آدمی مجھ سے پناہ مانگ رہا اور ایک رات یہاں گزارنا چاہتا، لیکن چونکہ وہ توریت اور انجیل کا
ایک بڑا عالم تھا، اس کی سوچ اور اس کی فکر ہی تبدیل ہو گئی۔ وہ کہاں تو حضرت عمر گئے تھے اس کے پاس کہ مجھے پناہ دے دو، میں یہاں پر رات گزار کے اور چلا جاؤں گا اپنے ملک کی طرف، کہاں معاملہ ہی کچھ کا کچھ ہو گیا۔ وہ پادری عمر سے کہنے لگا کہ جناب آپ ایک وقت آئے گا کہ میں دیکھ رہا ہوں آپ کی فوجیں، حالانکہ یہ ابھی وہاں کس لیے گئے، صرف ایک تاجر کی حیثیت سے آئے تھے اور جو معاملہ ہو گیا تھا اس کی وجہ سے پناہ لینے گئے، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ایک وقت آئے گا آپ کی فوجیں ہمارے اس ملک میں داخل ہو جائیں گی اور آپ کے اختیار میں یہ پورا ملک آ جائے گا، تو میں تو آپ کو آج رات یہاں ٹھہرنے کی جگہ دے رہا ہوں، لیکن آپ مجھے ایک رکا لکھ کے دے دیں کہ جب آپ کی حکومت میرے ملک پر ہوگی تو آپ میرے اس گرجا کو اپنی حفاظت عطا فرمائیں۔ بالکل حیران کن بات ہے۔ اب حضرت عمر سوچ رہے یہ مجھ سے کیا کہہ رہا ہے، یہ کیسی باتیں کر رہا ہے میرے ساتھ، اللہ اکبر۔ اب آپ کو تو رات گزارنی تھی، اب بظاہر تو کسی کو ایسے ہی لگے گا کہ یہ کوئی دیوانہ ہے کہ میری حکومت آ جائے گی اس ملک پر اور میری فوجیں آ جائیں گی اور میں اس کے گرجا کو پناہ دے دوں، اچھا لاؤ چلو جی لو دستخط لے کر لو جو بھی بات ہے۔ بظاہر تو یہ ایک چھوٹا سا واقعہ، لیکن یہ اسی طرح ختم نہیں ہو گیا۔ اللہ کی شان دیکھیں آپ، پھر یہ وہ عمر ہیں کہ ان کے توسط سے اللہ تعالیٰ نے سلطنت روما پر اسلام کے پرچم کو سربلندی عطا فرمائی، اور پھر زمانے نے وہ دن بھی دیکھا کہ رب العزت جو ارشاد فرما رہا ہے ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، یہ مثال ہے ان کی تورات میں اور انجیل میں، یعنی حضرات صحابہ خصوصاً یہ خلفائے راشدین وہ عظیم ہستیاں ہیں جن کے تذکرے صرف آج نہیں ہو رہے، پتہ چلتا ہے کہ توریت بھی ان کا ذکر کرتی تھی، انجیل بھی ان کا ذکر کرتی تھی، اور ایسا ذکر کیا کہ اس زمانے کے جو علماء تھے اللہ اکبر وہ ان کے خد و خال دیکھ کر پہچان لیتے تھے کہ توریت میں جن حضرات کا تذکرہ آیا ہے ان ہستیوں میں حضرت عمر کی ذات بھی شامل ہے، انجیل میں پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کے جن صحابہ کا ذکر آیا ہے اس میں حضرت عمر کی ذات بھی شامل ہے، اور صرف حضرت عمر کی نہیں، آپ یہ بھی دیکھیں اللہ اکبر، یہ واقعہ بھی ہمیں تاریخ میں ملتا ہے کہ جب سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، اس کے بعد مسلمان ایک بلاد روم میں داخل ہوئے ان واقعات کے بعد، اور مسلمانوں نے ایک خطہ فتح کیا۔ اس خطے کو فتح کرنے کے بعد ایک گرجا میں مسلمان داخل ہوئے۔ گرجا کس کا ہوتا ہے؟ مسلمانوں کو تو نہیں ہوتا نا، اس میں اگر کوئی عبارت لکھی ہوئی ہے، یہاں پر ماشاءاللہ یہ قرآن کی آیات مسلمانوں نے لکھوائی ہیں نا، لیکن گرجا کے اندر اگر مسلمانوں کی کوئی بات لکھی ہوئی ہو تو حیرانگی تو ہوگی کہ ہم سے پہلے یہاں کون آیا، لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ جس طرح حضرت عمر کے تذکرے سابقہ کتابوں میں موجود ہیں، ایسے ہی شہادت امام علی مقام کے تذکرے بھی سابقہ امتوں میں ہوتے رہے، ان میں موجود تھے۔ تو اس گرجا میں داخل ہو کر مسلمانوں نے بڑی حیرانگی کے طور پر یہ عبارت پائی کہ وہ امت کس طرح مجتمع ہو سکتی ہے، وہ امت کس طرح آپس میں پھر متحد ہو سکتی ہے جو اپنے ہی نبی کے نواسے کو اپنے ہاتھوں سے شہید کر دے۔ یہ عبارت دیکھ کر حیران تھے مسلمان کہ یہ عبارت اتنے پرانے گرجا گھر میں کس نے لکھی ہے، لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ ان واقعات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو شہادتیں ہیں ان کے تذکرے صرف آج
1448 ہجری میں ہم اور آپ ہی نہیں کر رہے، بلکہ اللہ اکبر جب یہ ہستیاں دنیا میں نہیں آئی تھیں، حضور کے تذکرے جس طرح ہمیشہ سے اس زمین پر ہوتے آ رہے ہیں، ایسے ہی حضور کے غلاموں کے تذکرے بھی اس زمین پر ہوتے آ رہے ہیں۔ سابقہ امتوں میں بھی حضور کے غلاموں کے تذکرے رہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے چند باتیں جو عام ہیں وہ میں پہلے عرض کر دوں، پھر کچھ خاص باتوں کی طرف میں جانا چاہتا ہوں، جس طرح یہ ایک حصہ شاید یہ آپ کے پہلے آپ کی سماعتوں سے نہ گزرا ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نے انہیں مانگا اپنے رب سے، اور مستدرک کی دیگر کتب کی مستند احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ حضور نے خاصہ کا لفظ ان کے لیے ارشاد فرمایا۔ ایک روایت تو وہ بھی ہے کہ جس میں حضور نے عمر بن خطاب اور عمر بن ہشام دونوں کا نام، لیکن حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث پاک ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا، اللہم اید الاسلام بعمر بن الخطاب خاصہ، یا اللہ خاص عمر بن خطاب کے ذریعے تو اسلام کی مدد و نصرت فرما۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ ہر دور میں اللہ کے دین کو ہماری مدد کی ضرورت رہی ہے، اہل ایمان کی مدد کی ضرورت رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے ایسے بندوں کا انتخاب کرتا ہے جو اس دین کے مددگار بن جاتے ہیں، پھر وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے، لا یخافون لومۃ لائم، کوئی ان کے بارے میں کچھ بھی کہتا رہا، وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے، پھر وہ اس دین کے مددگار بنتے ہیں۔ اس دین کے مددگاروں میں سر فہرست ہمیں جن ہستیوں کا نام نظر آتا ہے، اس میں سے ایک نام حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دین کے مددگار۔ انہوں نے اسلام کے لیے، اللہ اکبر، اسلام صرف قبول ہی نہیں کیا، یا اسلام قبول کر کے یہ صرف بہت اچھے نمازی ہی نہیں تھے، یہ صرف بہت اچھے عالم، یہ صرف بہت اچھے روزے دار، سچ بولنے والے، حق بولنے والے ہی نہیں تھے، انہوں نے اپنی ذات کو تو سوارا، لیکن اللہ اکبر، آپ کو نظر آئے گا کہ حضرت عمر بن خطاب وہ ہیں جنہوں نے 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کے پرچم کو سربلندی عطا فرمائی، اسلام کی ایسی مدد کی، پھر اپنی حکومت، اپنی سیاست، اپنے تدبر، اپنے اخلاص کو انہوں نے اسلام کی سربلندی کے لیے لگا دیا۔ اکثر لوگوں میں جب صلاحیت ہوتی ہے، آپ دیکھیں وہ اپنی صلاحیتوں کو اپنے کاروبار پہ لگا دیتے ہیں، کاروبار ان کو اتنا پکڑ لیتا کہ پھر وہ کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں، وہ بس چند پیسے دے دیتے ہیں کبھی دین کی مدد کے لیے اپنے مال سے، لیکن ان کی صلاحیتوں پہ آپ دیکھیں گے اس ملک میں کاروبار پھیل گیا، اس ملک میں تاجر وہ اتنا اچھا ہے، لیکن جب بات آتی ہے دین کی تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی صلاحیتوں کو اپنے دین کی خاطر استعمال کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتا۔ آپ کو یہ نظر آئے گا خصوصاً ان چاروں خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں، انہیں جو اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں دی تھیں، ان صلاحیتوں سے انہوں نے اپنے آپ کو یا اپنی ذات کو کم، حقیقتاً اللہ کے دین کو زیادہ فائدہ پہنچایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے جب اس دعا کے ساتھ مانگا کہ یا اللہ خاص عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو مدد عطا فرما، اب پھر یہ شان ہو گئی کہ آج تک دنیا کفر بھی اس بات پر معترف ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اسلام کو ایک عمر اور دے دیتا تو پوری دنیا پہ اسلام کا پرچم لہرا رہا ہوگا۔ آدھی دنیا پر تو اسلام کا پرچم لہرانے والے حضرت سیدنا عمر بن خطاب، اسلام کو آج ہمیں جو نظام کی صورت میں پورا ایک منظم خلافت، پوری ایک منظم ریاست، ایک منظم فوج، ایک منظم ادارے، یہ جو کچھ بھی ہمیں نظر آتے ہیں،
آپ اگر ایک طالب علم کی حیثیت سے گہرا مطالعہ کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ سب کی بنیاد رکھنے والے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر ان ساری چیزوں کے پیچھے اللہ اکبر اصل جو بات تھی وہ حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی تھی۔ حضور کے معاملے میں حضرت عمر کے پاس کوئی دوسری رائے نہیں تھی۔ جب حضور ہیں تو بس اب حضور کے اوپر کوئی نہیں۔ اس کی ایک مثال ہے قرآن مجید فرقان حمید سے، میں نے آپ کے سامنے ابھی خطبے میں ایک آیت کریمہ پڑھی، فلا وربک لا یؤمنون، قسم ہے آپ کے رب کی ہرگز یہ ایمان والے نہیں ہوں گے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ ان کے آپس کے جو بھی جھگڑے ہیں، آپس کے جو بھی معاملات ہیں، اس میں آپ کو اپنا حاکم تسلیم نہ کر لے، آپ کے فیصلوں کو تسلیم نہ کر لے۔ اب جب آپ فیصلہ کر دیں، جب آپ کسی معاملے میں اپنا فیصلہ سنا دیں، فَإِذَا قَضَيْتَ يُسَلِّمُ تَسْلِيمًا، جب آپ کوئی فیصلہ سنا دیں تو اسے یہ دل و جان سے قبول کر لیں۔ یہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے سورہ آل عمران کی، اس کی کبھی آپ تفسیر پڑھیں۔ اس کے ضمن میں ایک واقعہ صرف میں عرض کرتا ہوں جس سے آپ کو پتہ چلے کہ حضرت عمر کے لیے اپنے پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، حضور کا مقام کیا تھا، اور ہم اپنے آپ کو پرکھیں کہ کیا آج ہمارے دل میں بھی اپنے آقا علیہ السلام کی ایسی تعظیم و محبت ہے۔ ایک شخص تھا جو بظاہر کلمہ پڑھتا تھا، مسجد میں آتا تھا، نماز بھی پڑھتا تھا، بشر یہ ایک معاملے پہ اس کا ایک یہودی سے جھگڑا ہوا۔ اس جھگڑے میں یہودی نے یہ کہا چلو تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کرا لیتے ہیں۔ اس معاملے میں یہ دونوں یعنی یہودی اور بظاہر اپنے آپ کو کہلانے والا مسلمان یہ حضور کی خدمت میں آئے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ان کا معاملہ سنا، اور جب حضور نے فیصلہ سنایا تو اللہ اکبر، اللہ کے محبوب، اللہ کے بعد اگر کسی نے سب سے زیادہ، سب سے بڑھ کر انصاف کرنے والی رب کی ذات ہے، اور رب کی عطا سے اللہ کے بعد اگر کوئی سب سے زیادہ انصاف کرنے والا ہے تو وہ پیارے مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور پھر اپنا پرایا نہیں دیکھتے، حضور پھر انصاف جہاں بھی ہو اس کے مطابق فیصلہ دیتے، لہذا حضور نے یہودی کے حق میں فیصلہ عطا فرمایا۔ اب اندازہ آپ لگائیں کہ یہودی حضور علیہ السلام کے اس فیصلے پر مطمئن ہو کر باہر نکل آیا۔ وہ منافق، وہ اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والا جس کا نفاق آج ظاہر ہو گیا، وہ باہر نکل کر اس معاملے میں دو رائے ہو گیا۔ اس نے کہا ایسا کرو، ابھی اس فیصلے پہ عمل نہیں کریں گے، پہلے ہم یہ فیصلہ اس معاملے میں ہم چل کے حضرت عمر کی رائے بھی لے لیتے ہیں۔ اب آپ تفاوت دیکھیں، کیا حضور کے فیصلے کے بعد حضرت عمر کے فیصلہ کرنے کی کوئی گنجائش باقی رہ جاتی ہے؟ یہ سمجھتا تھا کہ حضرت عمر کے دل میں چونکہ یہودیوں کے لیے بڑی نفرت ہے، لہذا حضرت عمر جب یہ سنیں گے تو وہ میرے حق میں فیصلہ دے دیں گے۔ لیکن شاید اس کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اگر حضرت عمر کے دل میں یہودیوں کی نفرت ہے تو وہ بھی اس لیے ہے کہ وہ پیارے مصطفیٰ سے سچا عشق و محبت کرتے ہیں۔ اب جب حضور کے اس فیصلے کے بعد یہ بشر نامی شخص یہودی کو لے کر حضرت عمر کے پاس چلا گیا، اور یہودی نے یہ جملہ کہا جناب اس کے اور میرے معاملے میں فیصلہ آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما چکے ہیں، اس کے باوجود یہ مجھے آپ کے پاس لے کر کے آ گیا ہے۔ حضرات گرامی، یہاں آپ ملاحظہ فرمائیں کہ حضرت عمر کا ایمان کس درجے کا ہے، اور حضرت عمر کا ایمان ہمیں کیا بتا رہا ہے، آج کے حکمرانوں کو حضرت عمر کا ایمان کیا درس دے رہا ہے، اور کیا سکھا رہا ہے کہ
کہ حضور علیہ السلام کی بات جو نہ مانے، حضور علیہ السلام کے فیصلے کو جو نہ مانے، یعنی یہ کھلم کھلا حضور کی گستاخی ہے کہ جب حضور نے فیصلہ دے دیا تو تم عمر کے پاس آ رہے ہو۔ اللہ اکبر! آپ شان دیکھیے، حضرت عمر نے تلوار لا کر کے آنن فانن ایسے شخص جو حضور کا فیصلہ نہیں مان رہا اس یہودی کے سامنے اس کی گردن اڑائی اور فرمایا جو میرے نبی کے فیصلے کو نہ مانے عمر کے نزدیک اس کا یہ فیصلہ ہونا چاہیے، یہ فیصلہ اس کے نزدیک عمر کا۔ فلا وربک لا یؤمنون، آپ کے رب کی قسم یہ ایمان والے نہیں ہو سکتے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ ان کے معاملات میں جو فیصلہ آپ کر دے اس کو یہ دل و جان سے تسلیم نہ کر لیں۔ تو یہاں پر یہ بظاہر واقعہ آپ نے سنا، لیکن اس سے آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اپنے پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کی جب بات آ جائے تو پھر حضرت عمر جو تھے وہ بتاتے تھے کہ ہماری تلواریں اگر میان میں ہیں تو صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہیں، اور جب باہر نکلتی ہیں تب بھی اللہ اور اس کے رسول کی رضا میں منافقوں کافروں کے سر تن سے جدا کر کے رکھ دیتے۔ یہ وہ روش ہے حضرات گرامی جو ایمانداروں کو، خاص ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ حضرت عمر ہی کی زندگی سے آپ نے وہ مشہور واقعہ سنا ہوگا کہ جب جنگ بدر ہوئی تو جنگ بدر کے بعد قیدی قید ہو کر کے مدینہ طیبہ میں لائے گئے۔ یہ جو قیدی مدینہ طیبہ میں لائے گئے یہ سب آپس میں رشتہ داریاں تھیں، مکہ کے بڑے بڑے سردار تھے، آپس میں رشتہ دار تھے، کوئی حضرت ابو بکر صدیق کا رشتہ دار ہے، کوئی حضرت عمر کا رشتہ دار ہے، کوئی کسی کا رشتہ دار، کوئی کسی کا۔ جب یہ قیدی یہاں لائے گئے اللہ اکبر تو آپ دیکھیے حضور نے رائے لی، اور رائے اس لیے لی کہ حضور کوئی بھی فیصلہ فرماتے تو اللہ کا حکم ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، آپ اپنے صحابہ سے مشورہ کر لیں۔ جب حضور نے مشورہ کیا، حضرت عمر کا آپ مشورہ ذرا دیکھیے، اور اس میں حضرت عمر کی آپ حضور سے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا اندازہ لگائیں۔ فرمایا حضور یہ سب آپ سے جنگ کرنے آئے، یہ سب یہ چاہتے تھے کہ آپ کو قتل کر دیں، ان کا تو مقصد تھا کہ حضور کو قتل کر دیں۔ تو حضور میری رائے یہ ہے کہ جو میرا ماموں یا میرا بھانجا یا میرا قریبی ہے حضور آپ اسے میرے حوالے کریں، جو ابو بکر کا قریبی ہے اسے ابو بکر کے حوالے کریں، جو عثمان کا قریبی ہے، ہمارے جو قریبی ہیں غیر کے ہاتھوں سے نہیں، جو ہمارے قریبی ہیں حضور اگر آپ کے دشمن ہیں تو ہم انہیں اپنے ہاتھوں سے قتل کریں گے۔ یہ عشق کی وہ معراج ہے اللہ اکبر جس نے حضرت عمر کو عمر فاروق اعظم بنایا ہے۔ ہر کسی کو تو پھر عمر فاروق کا خطاب نہیں ملا نا تاریخ میں، اس نے بنایا ہے اللہ اکبر۔ پھر آپ اندازہ لگائیں دور خلافت آ جاتا ہے، دور خلافت کے اندر آپ کے پاس ایک مقدمہ لایا جاتا ہے اسی بلاد شام کا۔ بلاد شام کے اس مقدمے میں کچھ بچوں کو مدعا علیہ بنایا جاتا ہے۔ بچے کچھ کھیل رہے تھے باہر، بال نما، جس طرح ہمارے یہاں فٹ بال وغیرہ کھیلی جاتی اس طرح کا اس زمانے کا کوئی کھیل کھیل رہے تھے۔ بچوں کی جو بال تھی وہ جناب ایک عیسائی کے گھر میں چلی گئی، پادری کا۔ اب بچے کی عادت ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے، دروازہ بجا بجا کے بال مانگتے۔ بچوں نے بال مانگی، وہ آیا اور اس نے جناب بال دینے کے بجائے ان بچوں کے سامنے ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں بعض نازیبا کلمات کہے۔ اب بچے جو تھے اللہ اکبر، وہ سارے بچے یہ سن کر کہ یہ ہمارے نبی کے بارے میں اتنی زبان درازی کر رہا ہے، سارے بچے جمع ہو گئے اور بچوں نے مل کر
اس پادری کو اس قدر مارا کہ اس کو جہنم واصل کر دیا۔ جب وہ جہنم واصل ہو گیا، اب اس کے بعد یہ مقدمہ وہاں کے گورنر نے مدینہ طیبہ حضرت عمر کی خدمت میں بھیجا، اور اس کی ساری اس کے واقعات کے تمام پہلو اس کی تحقیق کر کے آپ کے پاس بھیجا۔ جناب یہ ہو گیا معاملہ، اب بچوں کو کیا سزا دی جائے، اور جو مقتول ہے اس کے گھر والے ان پر مقدمہ قائم کر رہے ہیں کہ بھئی ہمیں تو قتل کا بدلہ چاہیے، تو حضرت آپ بتائیے کیا سزا دی جائے۔ اللہ اکبر! آپ جانتے ہیں بات جب آ جائے اللہ کے محبوب علیہ السلام کی شان و عظمت کی، حضور علیہ السلام کی شان رسالت کی، حضور کی عزت و ناموس کی، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ عدالت جس کی مثالیں قیامت تک دی جاتی ہیں، عدالت فاروقی، جہاں اپنے بیٹے کو بھی کوڑے مارنے میں کوئی آر نہیں ہے، جہاں جلیل القدر صحابی حضرت خالد ابن ولید کو بھی کوڑے لگانے میں حضرت عمر کو کوئی پس و پیش نہیں ہے۔ جب حضرت عمر انصاف قائم کرنے پہ آتے ہیں تو پھر اپنے یا پرائے کسی کا فرق نہیں کرتے۔ اب یہاں بات آ گئی انصاف کی کہ جس کا گھر والا قتل ہوا ہے وہ لوگ انصاف مانگ رہے ہیں، لیکن قتل اس وجہ سے ہوا ہے کہ اس نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے۔ اللہ اکبر! پھر اندازہ لگائیں حضرت عمر کی یہ سیرت، حضرت عمر کی یہ فیصلے ہمیں کیا بتاتے ہیں، جس کا میں پورا خلاصہ اور مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ فرمایا اگر بات واقعی یہ ہے کہ بچوں نے صرف اور صرف اپنے آقا علیہ السلام کی عزت و ناموس کے لیے کسی ایسے شخص کو قتل کر دیا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہا تھا، تو حضرت عمر نے فرمایا آج مجھے خوشی ہے اور آج میرا دل مطمئن ہو گیا کہ جب ہمارے بچے بھی حضور کی عزت و ناموس کی ایسی حفاظت کریں گے تو مجھے یقین ہو گیا ہے کہ خدا کی قسم اللہ تعالیٰ نے اسلام کو عزت عطا فرما دی ہے۔ اب اسلام کو عزت ملی ہے کہ جب ہمارے بچے بھی حضور کی عزت و ناموس کے محافظ بن جائیں۔ اور ہاں، ہم ان کی جان کے محافظ ہیں، ہم ان کی عبادت گاہوں کے بھی محافظ ہیں، لیکن اس وقت تک کہ جب تک یہ ہمارے متعین کردہ اصولوں کے تحت ہمارے ملک میں رہیں۔ اگر ہمارے ہی نبی کی شان میں گستاخی کریں گے تو حضور کے گستاخ کا کوئی خون بہا نہیں ہے، کوئی فدیہ نہیں ہے۔ یہ میں نے صرف کچھ مثالیں اس لیے عرض کی حضرات گرامی تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ آج ہمارے ایمان میں ان امور کی بہت کمی پائی جاتی ہے، اور ہماری طبیعتوں میں کیا ہو گیا؟ چھوڑو یار، چھوڑو۔ ارے بلکہ ہم تو ایسے معاملات دیکھ کر کوشش کرتے ہیں کہ وہاں سے نگاہ پھیر کے ہی چلے جائیں۔ پھر آپ بتائیے کہ اسلام کو عزت کیسے ملی؟ آج یہ معمولی بات نہیں ہوئی کہ یورپ کی سڑکوں پہ رکھ کر قرآن مجید کو آگ لگائی جا رہی ہے، میڈیا کوریج کے ساتھ پولیس سیکیورٹی کے اندر قرآن مجید کو آگ لگائی جا رہی ہے۔ آج یہ بات ایسے معمولی نہیں ہوئی کہ معاذ اللہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شان و عظمت کے خلاف معاذ اللہ دنیا بھر میں کارٹون مقابلے منعقد کیے جا رہے ہیں۔ آج یہ بات ایسے نہیں ہوئی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان و عظمت کے خلاف عالمی سطح کے اخبارات میں خاکے چھاپے جا رہے ہیں۔ اس سے پتہ چلا نا کہ جب تک حضرت عمر جیسے حضور کی عزت و ناموس کے پہرا دینے والے سچے حکمران اس دنیا میں موجود تھے، کسی کی مجال بھی نہیں تھی کہ وہ ہمارے آقا علیہ السلام کی عزت و ناموس پر ایک لفظ بول بھی سکے، کسی میں یہ مجال نہیں تھی۔ لیکن آج ان ہستیوں کے جانے کے بعد اللہ اکبر، اسلام حقیقی معنوں میں کمزور ہو گیا۔ آج ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ دنیا کے آپ
بعض ممالک ایسے ہیں کہ اگر آپ ان کے بادشاہوں کی گستاخی کر دیں تو آپ دنیا کے کسی بھی خطے میں ہوں، آپ کے خلاف قانونی کارروائی شروع ہو جائے گی۔ آج دنیا کے بعض ممالک کا قانون اتنا سخت ہے کہ دنیا میں ہونے والے بعض واقعات ایسے ہیں، اگر ان واقعات کا ذکر کیا جائے آپ کے خلاف قانونی کارروائی ہو جائے گی۔ لیکن کیا ہمارا قرآن، کیا ہمارا دین اسلام، کیا ہمارے آقا علیہ السلام کی سنت اور خصوصاً ہمارے آقا علیہ السلام کی شخصیت ساری کائنات بھی فنا ہو جائے حضور کی عزت و ناموس کے لیے تو کائنات کو فنا کر دیا جائے گا، حضور کی عزت و ناموس کی پہرے داری کی جائے گی۔ یہ مقام ہے اللہ کے محبوب علیہ السلام کی عزت و ناموس کا، اور حقیقت یہی ہے کہ آپ دیکھیں گے جب تک یہ فاروق اعظم جیسے عظیم حکمران رہے اللہ تعالیٰ نے اسلام کی کس طرح حفاظت فرمائی۔ پھر جب ایسی ہستیاں اللہ اکبر اسلام کی پہرے داری کرتی ہیں نا، اب آپ پھر سنیں ان تنصر اللہ ینصر، جب تم اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ گے اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گا۔ آپ کیونکہ حضرت عمر ایک عظیم حکمران گزرے، لہذا ہم اپنے حکمرانوں سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ خدا را حضرت عمر کا کردار پڑھو، ان کا اخلاص دیکھو، ان کے کام دیکھو، اور پھر دیکھو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیسی مدد آئی ہے ان کے ساتھ۔ آج دنیا کا کون حکمران ایسا ہے مجھے بتائیے جو زلزلہ روک کے دکھا دے؟ آج کون سا ایسا حکمران ہے کہ جو خشک دریا کے اندر پانی جاری کر دے؟ آج کون سا ایسا حکمران ہے کہ جس کے وقت میں بھیڑ اور بکری، بھیڑیا اور بکری ایک ہی گھاٹ کے اوپر پانی پیتے ہوں؟ آج کون سا ایسا حکمران ہے جو دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اللہ تعالیٰ قحط سالی کو دور فرما دے؟ آج کون سا ایسا حکمران ہے کہ جس کے وقت میں دریا جو ہے وہ لشکروں کو راستے عطا فرما دے؟ ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ پھر دیکھو۔ حضرات گرامی، آج ہمارے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ معیشت۔ ہمارے ملک کے اندر سب سے بڑا پرابلم اس کی غیر مستحکم معیشت ہے۔ ہمارا اکنامک سیکٹر، ہمارا فائنانس سیکٹر کمزور ہے، جس کی وجہ سے ہمارے حکمرانوں کو بیرون ملک قرضے لینا پڑتے ہیں، اور قرضے لینے کی وجہ سے ملک میں ٹیکس کتنا ہوگا، ملک کے اندر فلاں چیز کی قیمت کیا ہوگی، بجلی کتنی رکھنی ہے، یہ فیصلے افسوس کے ساتھ کہ دیگر لوگ ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ فیصلے آپ کریں۔ آج آپ اگر یہی چاہتے ہیں کہ آپ کے ملک کی معیشت بھی اچھی ہو جائے نا تو خدا را فاروق اعظم کی سیرت پڑھیں، صرف پڑھیں یا سنیں نہیں، اس کو اپنائیں، پھر آپ وہ دن دیکھیں گے اللہ اکبر کہ زکوٰۃ لینے والا نہیں ملے گا، زکوٰۃ دینے والے ہر طرف نظر آ رہے ہوں۔ آج دینے والے کم ہیں، لینے والے ہر جگہ نظر آ رہے ہیں۔ یہ کیوں ہوا؟ یہ اللہ کے دین کے سچے مددگار بن گئے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو بھی حکم دیا، آسمان کو بھی حکم دیا، زمین نے بھی اپنے خزانے کھول دیے، آسمان نے بھی اپنے خزانے کھول دیے۔ ایسی خوشحالی آئی، اللہ اکبر۔ آج آپ دیکھیں، اگر میری اور اپنی بات کریں، فرد کی بھی بات کریں، تو میں کیا چاہتا ہوں؟ دو چیزیں میرے لیے سب سے قیمتی ہیں، عام بات کر رہا ہوں۔ ایمان کے بعد میرے لیے دو چیزیں سب سے امپورٹنٹ ہیں، ایک پیسہ، دوسری صحت۔ آپ میں سے کوئی ہے جو اس کا انکار کرے؟ ہم سب ایماندار ہیں نا، تو الحمدللہ ایمان کے بعد دو چیزیں جو ہمیں چاہیے، ایک پیسہ چاہیے، ایک صحت چاہیے۔ آپ سے کوئی کہے پیسہ بہت دے دیتے ہیں لیکن تو بیمار رہے گا، صحت نہیں ملے گی تجھے، بستر پہ پڑا رہے، تو آپ کہیں گے ایسے پیسے کا کیا کروں گا جس کے ساتھ صحت ہی نہ ہو؟ اور صحت ہوتی ہے تو پھر پیسہ اچھا لگتا ہے تاکہ زندگی کے سے لطف اندوز ہوا جائے۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں، آپ میں سے کوئی بھی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ اب آپ دیکھیں
اپنی ذات میں بھی دیکھیں اگر، تو آپ بھی یہ کہیں گے کہ یہ دو چیزیں ہمارے پاس کس طرح آ سکتی ہیں. تو میں کوئی لمبا چوڑا فارمولہ آپ کو نہیں بتا رہا، صرف اتنا عرض کروں گا، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر آپ اللہ کے دین کے مددگار بن گئے نا تو آپ کی جتنی ضرورتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ پوری فرما دے گا، وہ اللہ تعالیٰ پوری فرمائے. اس کی کتنی مثالیں دی جائیں، لیکن ہمارا موضوع سخن حضرت عمر کی ذات ہے. حضرت عمر کے وقت میں آپ اندازہ لگائیں کہ دنیا بھر میں اسلام پھیلا، اور مدینہ طیبہ میں رہ کر نہ ایسا کمیونیکیشن کا دور، نہ ایسا دور کہ خلیفہ کے پاس ہیلی کاپٹر ہو، وہ کبھی اس ملک میں اتر جائے کبھی اس ملک میں، نہ ایئرپورٹ، نہ جہاز، نہ موبائل کمیونیکیشن، نہ انٹرنیٹ کمیونیکیشن، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اور وہ اس منبر پر بیٹھتا ہے، اور اس منبر پر وہ لوگوں کے درمیان جمعے کی تقریر کر رہا ہے، لوگوں کا اجتماع بھی ہے، اور پھر میرے رب کی شان ہے انہی دو نگاہوں سے جہاں وہ اجتماع کے چہروں کو دیکھ رہا ہے، اور انہی دو نگاہوں سے وہ اجتماع کی تقریر کے دوران ہی یہ بھی کہہ دیتا ہے یا ساریت الجبل. تو کیا پتہ چل رہا؟ واقعہ مشہور ہے، واقعہ کا حوالہ علامہ ابن کثیر کی البدایہ والنہایہ. بہت ساری باتیں اس پہ ہو سکتی ہیں کہ یا کہنا بھی جائز ہے، اتنی دور سے پکارنا بھی جائز ہے، اور اتنی دور تک آواز کیسے جا رہی ہے. لیکن ذرا اس پہلو پہ تو غور کریں کہ جب وہ اللہ کے دین کا مددگار ہو گیا تو ہم اور آپ تو محتاج ہوتے ہیں کہ کوئی سیٹلائٹس ہوا میں چھوڑے، پھر وہ سیٹلائٹ خلاؤں میں جا کر ہمیں اس جگہ کی تصویر بھیجیں، پھر ہمارے پاس یہاں کمیونیکیشن سسٹم ہو تو ہم اپنی اسکرین پر دیکھیں کہ فلاں جگہ کیا ہو رہا ہے، فلاں جگہ کیا ہو رہا ہے. لیکن ہم محتاج کس کے رہیں گے؟ اس ٹیکنالوجی کے. جب ٹیکنالوجی بھی نہیں ہے اور وہ اپنے رب کی سچی غلامی کر رہا ہے تو رب اس کی نگاہوں میں مدینہ بھی دکھا رہا ہے، اور رب اس کی نگاہوں میں کائنات بھی دکھا رہا ہے. وہ صرف دیکھ ہی نہیں رہا، وہ یہاں والوں کو بھی اپنی آواز سنا رہا ہے، وہ وہاں والوں کو بھی اپنی آواز سنا رہا ہے. پھر رب ہمیں دکھا رہا ہے. جب تم رب کے مددگار بن جاؤ گے نا تو یہ تو صدیوں کے بعد آج 1448 ہجری میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ہم تذکرے سن رہے ہیں. آج 1448 ہجری میں ہم جناب سیٹلائٹ امیجنگ کے تذکرے سن رہے ہیں، ہم وائرلیس کمیونیکیشن کے تذکرے سن رہے ہیں. یہ تو 1448 ہجری ہے. کوئی ذرا اتنا پیچھے جا کر تو پوچھے کہ حضرت عمر آپ کو کیا ہو گیا حضرت، تقریر تو آپ ہمارے سامنے کر رہے ہیں. لوگ حیران ہوئے جب حضرت عمر کے منہ سے یہ کلمات سنے. تو بعض لوگوں نے آپس میں، بھائی ساریہ تو یہاں نہیں، ساریہ تو کئی کلومیٹر دور کہاں جنگ میں مصروف ہے، یہ حضرت عمر کو کیا ہو گیا، یہ تقریر کے دوران کیا کہہ رہے؟ ایک جملہ کہہ کے چپ، ایک جملہ کہہ کے تقریر پھر شروع کر دی. یہ تو لوگوں کو بعد میں پتہ چلا جب وہاں سے خوشخبری لے کر آنے والے نے یہ خوشخبری سنائی کہ ہم تو جنگ ہارنے والے تھے. اچانک ہمیں فضاؤں میں حضرت عمر کی آواز سنائی دی. اس آواز نے جنگ کا نقشہ ہی بدل دیا. ہم نے پہاڑ کی طرف سے حملہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جنگ میں فتح و نصرت عطا فرمائی. آج لائے نا آپ ایسا جنرل کوئی، آج لائے نا ایسا کمانڈر کوئی، آج لائے نا ایسا حاکم کوئی. کیوں؟ یہ اللہ کے دین کے مددگار تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرماتا تھا. کتنی مثال. آج ہمارے یہاں اگر زلزلہ آ جائے تو ہمارے بڑوں نے بنکرز بنائے ہیں. یہ بنکرز میں چلے جاتے ہیں تاکہ عمارت گر بھی جائے تو بنکرز کے اندر ان کی حفاظت رہے گی. اللہ اکبر. یہ وہ نہیں تھے کہ جو کسی غار کے اندر گھس جائیں، عرف میں کہا جائے کہ کسی بل میں چلے جائیں تاکہ ان کی جان بچ جائے. یہ اللہ کے دین کے خدمت گزار تھے، یہ اللہ کے دین کے مددگار تھے. پھر دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی ایمرجنسی صورتحال آ جائے
اس وقت ہر آدمی اپنے ذہن سے ترکیب بناتا ہے. بعض لوگ اللہ نہ کرے کہیں آگ لگ جائے تو وہ بجائے یہ کہ اس سچویشن کو کنٹرول کریں وہ چیخ کے حالات کو اور خراب کر دیتے. میرے گھر میں بھی میرے بچے ہیں، آپ کے بھی بچے ہیں، آپ دیکھتے ہوں گے بعض بچے ہوتے ہیں بڑے تحمل سے دیکھتے ہیں کہ، یا بڑے بھی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ تحمل سے دیکھتے ہیں اب میں اس میں کر کیا سکتا ہوں. کسی کا ہاتھ کٹ گیا، کسی نے کوئی گر گیا اس کو چوٹ لگ گئی، کسی کی ہڈی ٹوٹ گئی، تو اب مجھے صورتحال پہ قابو کیسے پانا ہے. اور بعض لوگ کیا کرتے ہیں صرف شور مچانا، گر گیا تو ہڈی، وہ شور مچا کے سچویشن کو اور پینک بنا دیتے اور اس کے اندر وہ جناب جو ہے وہ صورتحال کو بے قابو بناتے. اب آپ دیکھیں ہر سچویشن میں آپ کی زندگی میں بھی ایسے واقعات گزرے، آپ کے ذہن میں کوئی ترکیب آتی ہے تو وہ ترکیب کس نوعیت کی ہوتی ہے. یہاں ان کی شان دیکھیں، زلزلہ آ رہا تو زلزلہ آنے کے بعد کس کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ میں اس زمین پہ کوڑا ماروں؟ کیسے یہ بات آئے گی ذہن میں کہ زمین کو میں آرڈر دوں، زمین میری بات مانے گی؟ کبھی بھی آپ مجھے بتائیں، میں نہیں سمجھتا کہ جتنے اوپر بیٹھے ہیں یا ہمارے جیسے ہیں ان کے ذہن میں بھی کبھی یہ بات آ جائے کہ یار زمین کو میں بولوں، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میں کہاں زمین. میرے تو ذہن میں کہ زمین میری بات مانے گی کیا، زمین میری بات سنے گی. لیکن اللہ اکبر، جب کوئی اللہ کے رسول کا اور ان کی خلافت راشدہ کا امین ہو اور اس کو فیض دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے مل رہا ہو، پھر زلزلہ آنے کے بعد وہ گھبرا نہیں رہا، وہ چیخو پکار نہیں کر رہا، وہ اپنی جان بچانے کے لیے کوئی غار نہیں ڈھونڈ رہا. اللہ کی شان دیکھیں، وہ زمین پہ کوڑا مارتا اور زمین کو کہتا اے زمین ٹھہر جا، کیا عمر نے تجھ پہ انصاف نہیں کیا؟ وہ زمین کو کہہ رہا ہے. زمین کا رب گویا زمین کو حکم دیتا ہے جیسا میرا بندہ کہہ رہا ہے تو میرے بندے کا حکم مان لے. جو زمین کانپ رہی تھی، عمر کی ایک آواز پہ زلزلہ چلا جاتا ہے، زمین ساکن ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. تو حضرات گرامی، یہ مدد اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے. یہ عام بندوں کے وہم و گمان میں بھی ایسے خیالات نہیں آتے، ان کی سوچ اور ان کی فکر بھی یہاں تک نہیں جا سکتی. آج دیکھتے دیکھتے دریائے سندھ خشک ہوتا جا رہا ہے. آج دیکھتے دیکھتے ہمارے ملک میں پانی، اگر اس علاقے میں بھی پانی نہیں آتا تو میں جس علاقے میں رہتا ہوں ایچ ایریا، وہاں تو پانی نہیں آتا. بورنگ 450 فٹ پہ پہنچ چکی ہے. آئندہ کیا ہوگا؟ یہ 10 سال کی بات ہے. اس 10 سال کے اندر مجھے یاد ہے ہم نے بورنگ کرائی تھی جناب 120 فٹ، لیکن ان 10 سالوں کے اندر آج وہ 120 150 بیکار ہو گئی. اب سارے محلے والوں نے مل کے گلی کے کونے پہ 450 فٹ بورنگ کرائی. اگلے 10 سال میں کیا ہوگا؟ کہاں جائیں گے ہم؟ اور گہرائی میں جاتے چلے جائیں گے اور پیسے پہ پیسہ لگتا چلا جائے گا. پانی کے بغیر تو نہیں رہ سکتے نا. تو آپ مجھے بتائیں، ان مسائل کا حل نہیں ہے ان حضرات کے پاس جو ہمارے سامنے آج اقتدار کی کرسیوں پہ برجمان ہیں. یہ صرف بینر لگا کر اور ایک دوسرے کے اوپر تنقید کر کے بس تسلی دیتے ہیں، لیکن حل تو کوئی بھی نہیں نکالا. اللہ کی شان دیکھیں آپ حضرات گرامی. فاروق اعظم اس ہستی کا نام ہے جس کی دھڑکنیں رعایا کے حقوق کے لیے دھڑکتی تھیں اور جس کی سانسوں میں یہ فکر رہتی تھی کہ کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہ گزرے کہ میری رعایا میں کسی کو کوئی شکایت ہو جائے. پورا خطہ، پورا ملک
جو اپنی نگاہوں سے دیکھتا بھی تھا اور اپنے قلم سے اپنی ایک نوک زبان سے سنبھالتا تھا، اس ہستی کا نام فاروق اعظم۔ آپ بتائیں، ہم عرض کرتے ہیں نا کہ آج کے سارے حکمران مل جائیں، تہجد پڑھے، روزہ رکھیں اور ایک چٹھی لکھیں دریائے سندھ کے نام، تو کیا یہ جاری ہو جائے گا؟ اور یہاں اکیلا فاروق اعظم، اس سے عرض کی جاتی حضور دریائے نیل خشک ہو گیا، دنیا کا مشہور ترین دریا دریائے نیل، دنیا کا شیریں دریا جس کا پانی بہت ہی عالی شان ہے، اور احادیث کریمہ کا مفہوم ہے کہ یہ عرش کے نیچے سے جاری ہو رہا ہے۔ اب وہ کس طرح، اس کا کیا کنیکشن ہے، وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں وہ خشک ہو جائے، اور خشک ہو جائے تو اگلے بولے کہ حضرت اس میں ایک نوجوان لڑکی کو تیار کریں گے، پھر دریا کے بیچ میں لے کے جائیں گے، پھر اس لڑکی کو کاٹ دیں گے، پھر اس کا خون بہائیں گے تو اس میں پانی آ جائے گا۔ یعنی جنوں نے اتنا کام کیا ہوا تھا، یہ شیاطین جن ہوتے ہیں جنہوں نے اس طرح کی رسومات لوگوں میں ڈالی بھی ہوتی ہیں، اور اس کے لیے وہ اپنی شیطانی طاقت کو بھی استعمال کرتے ہیں۔ دریا خشک اور لوگ آ کے ترکیب بتا رہے کہ حضرت یہ کام کرنا پڑے گا، تو مصر کے گورنر خط لکھتے، کہا ہم مسلمان اس کی اجازت نہیں دیں گے، میں اپنے خلیفہ کو خط لکھتا ہوں، اور وہاں سے خلیفہ بھی صرف ایک خط لکھ دیتے، اور بڑی پیاری بات فرماتے ہیں یہ خط کھولو نہیں، اس کو لے جا کے دریائے نیل کے اندر ڈال دو۔ اور پھر خلیفہ بتا رہا ہے کہ میں کون ہوں، اللہ کے بندے عمر فاروق کی طرف سے دریائے نیل کے نام، جو دریا کو خط لکھ رہا ہے، جو دریا کو مخاطب کر رہا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں رب نے اسے کن کن چیزوں پہ حکومت عطا فرمائی ہے، اور اس حکومت کے پیچھے میں پھر کہہ رہا ہوں ان تنصر اللہ ینصر، دیکھو تو تم جب تم اللہ کے دین کے مددگار بنو گے تو دیکھو اللہ کی مدد کیسے آتی ہے تمہارے ساتھ۔ اب آپ دریا کو اگر تو خود بہتا ہے تو ہمیں تیری ضرورت نہیں، اگر تو خود بہتا ہے تو ہمیں تیری ضرورت نہیں، اور اگر تو ہمارے رب کے حکم سے بہتا ہے تو اللہ اکبر، ہم اپنے رب سے یہ عرض کرتے ہیں کہ مولا تو اسے جاری فرما دے، ایسا جاری ہوا کہ انشاءاللہ قیامت تک جاری ہو سکے۔ یہ شان اللہ تعالیٰ، ای طاقت بزور بازو نیست، تا نہ بخشن خدائے بخشندہ، یہ حضور کی سچی غلامی کا ثمر ہے۔ آخری بات بس میں ابھی عرض کروں، یہ تو تذکرے اتنے سارے ہوتے ہی چلے جائیں۔ حضرت عمر کو یہ دعوت دی گئی اس زمانے میں کہ جب فلسطین فتح ہوا اور مسجد اقصی مسلمانوں کے ہاتھ میں آئی، تو دعوت دی گئی کہ حضرت ان کے بڑے، یہ کہتے ہیں کہ چابی ہم آپ کے خلیفہ کو دیں گے، اس کے بڑے واقعات ہیں، بڑا عالیشان سفر ہے وہ حضرت عمر، جو حضرت عمر مدینہ سے گئے تھے مسجد اقصی، بڑا وہ اس کا یہ پوری نشست کبھی مجھے ملے لیکن مل نہیں پاتی نا، اب یہ تذکرہ چونکہ اس طرح کا ابھی موقع ہے، یہ اگلے درس میں کوئی اور بات ہو جائے گی، یا تو ہم تاریخ پہ ہی گفتگو کر رہے ہوں، سلسلہ وار کر رہے ہوں، یعنی اس درس کا نام درس تاریخ رکھ دیا جائے، پھر سلسلہ وار گفتگو چلے تو ایک الگ بات ہے، لہٰذا ابھی تو میں نہیں جا پاؤں، لیکن جب آپ چلتے بڑے اس حضرت عمر کا دن ہے، کل آپ اسی کو پڑھ لیں کہ مسجد اقصی جب فتح ہوئی ہے تو کس طرح حضرت عمر نے مدینے سے سفر شروع کیا۔ اس کے درمیان کی صرف ایک بات جو فی الحال میں اپنے موضوع سے متعلق، حضرت عمر کے غلام حضرت کے ساتھ تھے اس سفر میں، بس یہ 2 افراد جا رہے ہیں، سفر اتنا طویل، راستے میں ایک جگہ یہ حضرات پہنچے، دونوں حضرات، آگے جو ہے وہ دریا تھا، اب کوئی پل بل، کوئی کشتی مشتی کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور جناب اللہ اکبر
جیسے کوئی زمین پہ گھوڑا دوڑاتا ہوا پار جاتا ہے، حضرت عمر اس طرح دریا پہ گھوڑا دوڑاتے ہوئے پار تشریف لے گئے۔ تو وہ جو آپ کے ساتھی تھے، جملہ بڑا قابل غور، وہ جو آپ کے ساتھی تھے، وہ حضرت آپ نے یہ پانی پہ آپ اس طرح نکل کے آ گئے۔ اور کوئی ہوتا تو کہتا ذرا یہ بیان کرنا لوگوں میں جا کر، لوگوں کو بتانا کہ میری کیا شان ہے، تم نے دیکھا نا میری کرامت تم نے دیکھی۔ وہ ہمارے جیسا کوئی ہوتا تو کہتا کاش ویڈیو کا زمانہ ہوتا تو ویڈیو بھی بن جاتی، کوئی میری تشہیر ہوتی، کوئی میری پبلسٹی ہوتی۔ جب اس بندے نے بات بولی نا، اللہ زور سے آپ نے سینے پہ نا اس کے ایک ہاتھ میں اپنے ساتھ، حدیث پاک مستدرک میں میں نے اس کو پڑھا، امام حاکم، فرمایا ہماری اوقات کیا تھی، ہم تھے کیا، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا صدقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو بھی ہمارے تابع بنا دیا ہے، راز بتا دیا اپنی کامیابی کا کہ یہ جو تم چیزیں دیکھ رہے ہو، یہ میری اتنی باتیں، میرے لیے راستے اتنے آسان ہو رہے ہیں، میرے کام اتنے اس طرح بن جاتے ہیں کہ عقلیں حیران ہو جاتی ہیں، میں کچھ نہیں ہوں، اللہ اکبر۔ مجھے اور آپ کو بتا کے چلے گئے کہ آج بھی حضور کی غلامی کرو، دنیا تمہارے قدموں میں آ کر کے نچھاور ہو گئی۔ غلام یہ رسول میں یہ جذبہ ہونا حضرت عمر کا جیسا کہ حضور کی سچی غلامی کرو، بس پھر دیکھو کس طرح دنیا جو ہے وہ تمہارے قدموں میں آتی ہے۔ تو آج ہمیں حضور کی غلامی کرنی ہے، پیوند لگے کپڑے پہنے، ایک دفعہ جوڑا کچھ کپڑا آ گیا، کپڑے کا حصہ لگا، جب کپڑے کا حصہ لگا تو آپ کا حصہ بھی نکالا گیا، آپ کے بیٹے کا حصہ بھی نکالا گیا، سب میں کپڑا بانٹ دیا گیا۔ 2-4 دن کے بعد اسی کپڑے کی قمیص سلوا کے ممبر پر آئے، اس وقت آئے کہ جو پرانی قمیص اتاری تھی اس کے آگے بھی پیوند لگے ہوئے تو اس کے پیچھے بھی پیوند لگے۔ تو بیٹے نے درخواست کی، بیٹے نے کہ ابا اب یہ کپڑا آ گیا، آپ میرے حصے کا، کیونکہ جو کپڑا بٹا تھا وہ اتنا نہیں تھا، تو دیکھنے والے نے اعتراض بھی کیا کہ ابا جان، دیکھنے والے نے اعتراض بھی کیا کہ خلیفہ حضرت کل جو کپڑا بٹا ہے وہ اتنا تو نہیں تھا کہ آپ کی قمیص بن جائے، قمیص کیسے بنوا لیا آپ، اس کا مطلب ہے آپ نے زیادہ کپڑا رکھا اپنے لیے، عام مسلمانوں سے زیادہ کپڑا رکھا آپ نے اپنے لیے۔ حیرانگی کی بات ہے کہ نہیں؟ آج ایک عام آدمی کی کتنی تنخواہ اور آپ کی کتنی ہے؟ ایک عام آدمی کو کیا سہولیات حاصل ہے، آپ کو کیا حاصل؟ سانس، پانی، کھانا، سہولت اس کو بھی بحیثیت انسان اتنی چاہیے جتنی آپ کو چاہیے، لیکن اس کی کیا ہے، آپ کی کیا ہے؟ لیکن جب خلیفہ حضرت عمر فاروق جیسا ہونا تو وہ سب کو ایک جیسا تقسیم کر رہا ہے، اور پوچھنے والا پوچھ بھی رہا ہے یہ آپ نے کیسے قمیص بنوائی، یہ کل جو بٹا یہ تو اتنا نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ بیٹے سے فرمایا جواب دو، تو بیٹا کہتا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بات یہ ہے کہ جو قمیص والد محترم نے پہنی ہوئی تھی اب اس میں مزید پیوند لگنے کی گنجائش نہیں تھی، آگے بھی پیوند پیچھے بھی پیوند، تو میں نے اپنے حصے کا کپڑا دے کر عرض کی کہ حضور آپ اس سے ایک نئی قمیص بنوا لیجیے۔ تو اس طرح ابو نے یہ نئی قمیص پہن لی ہے۔ اب جو نئی قمیص پہنی اس کی آستین تھوڑی لمبی ہو گئی تھی، آستین لمبی ہو گئی، جب آستین لمبی ہو گئی ہاتھ چھپ رہے، اللہ اکبر۔ اپنے بیٹے سے فرمایا کپڑا باہر نکال کے بیٹا خنجر لاؤ، اور خنجر سے جناب اس کو کٹوا دیا، اس کو بھی کاٹ دو۔ کاٹا تو اس میں سے دھاگے لٹکنے لگ گئے، اللہ اکبر۔ سادگی کا یہ عالم ہے، دھاگے لٹک رہے۔ تو اب بیٹے نے عرض کی حضور اس کو سلوا لیا ہوتا،
فرمایا یہ کٹنے کے بعد اپنی حد میں آ گئی ہے، سلوانے کی کیا عادت باقی رہ گئی ہے؟ تو لوگ دیکھتے تھے یہ نظارہ بھی کہ خلیفہ وقت نے جو قمیص پہنی ہوئی ہے اس میں سے دھاگے لٹک رہے، اللہ، مسور کی دال ان کی غذا تھی، بس مسور کی دال پکڑی ہے، صبح بھی وہی پکڑی ہے، شام میں بھی، جس کو ملکہ مسور کہا جاتا ہے، جس کو معذرت کے ساتھ آج ہمارے بچے کھانا ہی نہیں پسند کرتے، بڑے بھی نہیں کھانا پسند کرتے، اور ہمارے پاس مسور کی دال بن جائے تو بھئی کوئی اچھی سی چٹنی ہو، ساتھ میں ساگ واگ بنا ہو تو ہمارے حلق سے نیچے اترتی ہے، اور یہاں وہ سادی مسور کی دال صبح بھی کھا رہے ہیں، شام میں بھی کھا رہے ہیں۔ کہنے والے نے کہہ دیا حضور اب تو خوشحالی آ گئی ہے، لوگ بھنے ہوئے مرغے کھا رہے ہیں، آپ مسور کی دال کھا رہے ہیں، اللہ اللہ۔ تو بس جو ہم دیکھ رہے ہیں نا آج، اس کی تفسیر بیان کر دی۔ فرمانے لگے میں نے اپنے دونوں ساتھیوں کو ایک خاص زندگی گزارتے دیکھا ہے، اور میں ڈرتا ہوں کہیں اگر میں نے ان کا طریقہ چھوڑ دیا تو مجھے ان سے جدا نہ کر دیا جائے، میں کہیں ان کا طریقہ چھوڑ دوں تو کہیں میں ان سے جدا نہ ہو جاؤں۔ تو نظارہ آج ساری کائنات دیکھ رہی ہے کہ دونوں ساتھیوں کے ساتھ جو تیسرا ہے وہ عمر فاروق اعظم ہے رضی اللہ عنہ۔ اللہ نے جدا نہیں کیا، پھر اللہ نے ان سے ملا دیا جن کے ساتھ حضرت عمر ملنا چاہتے تھے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ عمر جس کے عادہ پہ شیدا سقر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔